بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 ہے۔ اور اس آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 21 تک موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ایک دوسرا مقام ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ان کی کیسے حفاظت کی۔ فرعون نے بچوں کے قتل کا تہیہ کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اور اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہے۔ اور جوانی میں ان کے ہاتھ سے ایک قبطی قتل ہوا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف تضرع اور عاجزی اختیار کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس سازش سے ان کی حفاظت کی۔ تو جس طرح بچپن میں قتل سے محفوظ رہے، اسی طرح اللہ نے جوانی میں بھی قتل سے حفاظت فرمائی۔ تو بچپن کا قتل اس سے حفاظت، جوانی کا قتل اس سے حفاظت، بچپن اور پھر جوانی، یہ دو مقام ہے جو یہاں ذکر ہو رہے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ اور برابر اور درست ہوئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو عطا کیا حکم اور علم، حکم بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا۔ حکم کا مطلب ہے فیصلے کی قوت بھی عطا کی، سمجھ بوجھ عطا کی، وعلم اور علم بھی عطا کیا احکام کا۔ تو دنیاوی سمجھ اور قوت فیصلہ بھی عطا فرمایا، اور علم کا ذخیرہ اور احکام بھی عنایت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں حفاظت کی، اسی طرح اللہ نے علم و حکمت کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر قسم قسم کے حالات لا کر ان کی خوشحالی کا باعث اور سبب ان کے بیٹے کو واپس بنا دیا، تو اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم اور علم کی نعمت عطا کی، اس لیے کہ ہم محسنین کو بہترین جزا عطا فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہاں
اس آیت میں ایک سوال تو یہ ہے کہ اشدہ اور وستوا ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اشدہ، اپنی شدت کو، قوت کو، اشد کیا ہے؟ شدت سے ہے، بلکہ یہ شدت کی جمع ہے، نعمت کی جمع ہے انعم، اور یہ شدت کی جمع ہے اشد۔ یہ اشدد تھا نا، انعم نعمت کی جمع ہے تو اشد شدت کی جمع ہے۔ شدت من قوت، اشدہ اپنی قوت کو، بلغ پہنچے اپنی قوت کو، یہ تو ہوئی قوت۔ پھر کیا ہے؟ واستوا۔ واستوا کا مطلب کیا ہے؟ برابر ہو گئے۔ اب برابر ہونا یہ اصل میں مزید قوت کا کمال ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ہے فاستغلظ فاستوى، ایک پودا جو شروع میں نکلتا ہے باریک موٹا ہوتا ہے، فاستوى پھر برابر ہو جاتا ہے اپنے کمال کو پہنچنے۔ تو اشدہ جوانی ہے، قوت ہے، واستوى اس جوانی میں کمال ہے اور اس میں مزید تکمیل ہے اس کی۔ یوں واستوى میں اشدہ سے تھوڑا اگلا سٹیپ اور اگلا مرحلہ ہے۔ تو ایک عمر کی مدت وہ تھی جس میں بلغ اشدہ، ایک خاص قوت جوانی تک پہنچے۔ پھر ایک دوسری قوت جو اس سے زیادہ تھی وہ ہے واستوى، کہ اور برابر ہوئے، اس جوانی والی اس قوت میں مزید طاقت آ گئی اور وہ طاقت کامل ہو گئی۔ تو یہ اشدہ سے اگلا مرحلہ ہوا واستوى، برابر ہونا۔ سواء علیہم جس طرح ہم بولتے ہیں، مستوی، سوا، استوا، اللہ تعالیٰ عرش پر برابر ہوئے۔ تو استوا مانا برابر ہونا، درست ہونا، برابر ہونا۔ یہاں یہ جس سیاق سباق میں اس کا استعمال ہوا ہے اور ہوتا ہے، اس میں گویا ایک کمال تک کسی چیز کا پہنچنا ہے، برابر ہونا کسی چیز کا کمال تک پہنچنا ہے۔ اس اعتبار سے جو اس کے یہ لغوی معانی ہے، ان لغوی معانی کے اعتبار سے لما بلغ اشدہ، موسیٰ علیہ السلام اپنے جوانی کو پہنچے اور پھر جوانی تکمیل کو پہنچی۔ اب یہ جو جوانی تکمیل کو پہنچی ہے، یہ تکمیل کو پہنچنا ایک تو یہ ہے کہ ایک قوت جسمانی تھی، اس قوت جسمانی میں بھی صرف قوت جسمانی عام لوگوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ واستوى، برابر بھی ہوئے، وہ قوت زیادہ ہو گئی۔ تو گویا موسیٰ علیہ السلام میں وہ قوت جوانی بڑھ گئی اور قوت جسمانیہ ہی زیادہ ہو گئی۔ یہ واستوى کا ایک مطلب ہو گیا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کا ذکر سورہ یوسف میں ہوا ہے تو وہاں ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، واستوى کا لفظ نہیں ہے وہاں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو جوانی تھی وہ ایک لمبے قد کے اور بڑے، اور ان کی جوانی کی جو جسمانی قوت تھی وہ کچھ زیادہ تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے یہاں ایک تاکید کا لفظ ہے واستوى۔ تو یہ واستوى اس جسمانی قوت میں کمال، اس کا معنی ہوا۔ دوم یہ
کہ وستوا میں باعتبار عقل کے بیان ہے کہ لما بلغ اشدہ، جوانی کمال کو پہنچی، لیکن وہ جوانی جو جس کی طرف وہ پہنچے اس کے بعد مزید اس میں ایسا حسن اور اعتدال واقع ہوا کہ عقل بھی کامل ہو گئی. تو بلغ اشدہ، قوت جسمانیہ میں طاقت آ گئی، اور وستوا، قوت عقلی اور سمجھ بوجھ اور قوت علمی وہ بھی بڑھ گئی. تو استوا میں جو کمال ہے وہ باعتبار جسم سے عقل کی طرف ہے. یہ دوسرا مطلب ہو گیا. اب عمر کے اعتبار سے اس میں متعین نہیں کہا جا سکتا کہ کب سے کب تک اشدہ ہے اور عمر کی کس مدت سے استوا ہے، لیکن بطور مثال ایک اندازہ ہے کہ مثلا لما بلغ اشدہ، جب وہ جوانی کو پہنچے، گویا کہ یہ جوانی اور بالغ ہونے کے بعد خوب قوت کا آ جانا وہ بلغ اشدہ ہے، جو یعنی 18-20 سال سے 30-32-33 سال تک کا وقت. لیکن اس میں مزید وستوا اور بھی برابر ہوئے، گویا کہ 32-33 سے لے کر 40 سال تک کا عمر. ایک اندازہ. اس لیے لما بلغ اشدہ، جب وہ جوانی تک پہنچے 30 سال تک مثلا، وستوا اور برابر ہوئے 40 سال تک، تب جا کر ہم نے انہیں آتیناہ حکما و علما. تو خلاصہ یوں ہوا کہ اشدہ ایک قوت ہے اور وستوا اس میں اضافہ ہے. وہ اضافہ باعتبار عمر کے، وہ اضافہ باعتبار عقل کے، وہ اضافہ باعتبار قوت جسمانی کے. تو یہ اس جوانی کی تکمیل ہے وستوا. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں اس کا معنی کرتے ہیں کہ لما بلغ اشدہ، جب ان کے جسم میں قوت آ گئی، اور واستوى واعتدل عقلہ، اور ان کی عقل معتدل ہوئی. یہ روح المعانی میں ترجمہ ہے. جب جسم میں قوت آ گئی اور عقل معتدل ہو گئی، یہ روح المعانی کا معنی. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس تکمیل میں کتنی مدت لگی؟ فرمایا وَهَذَا مِمَّا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَقَالِيمِ وَالْأَعْصَارِ وَالْأَحْوَالِ. مختلف علاقوں اور حالات اور زمانوں کے اعتبار سے اس مدت میں اختلاف ہو سکتا ہے. کبھی جوانی کی مدت جلد آئے گی کسی علاقے اور موسم اور حالات کے حساب سے، اور کبھی وہ تھوڑی دیر میں آئے گی. لہذا ہم اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کر سکتے، چونکہ مختلف علاقوں میں اس کی عمر اور مدت مختلف ہو سکتی ہے. وَلِذَا وَقَعَ لَهُ تَفَاسِيرٌ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ وَالتَّفْسِيرِ. لغت اور تفسیر کی کتابوں میں جو عمر کے اختلاف کے مختلف اقوال ہے، کسی نے 17-18 بتائے ہیں، کسی نے 30 بتائے، یہ اختلاف بھی اسی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر یہ ترجمہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں وہ جوانی اور اس جوانی کا پھر برابر ہونا، اس کے لیے بغیر کسی حدیث کے ہم کوئی عمر متعین نہیں کر سکتے. اب یہاں ایک اور سوال یہ ہے کہ آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو حکم اور علم دیا. تو کیا یہاں اس آیت میں نبوت دینا مراد ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور برابر ہوئے اور درست ہوئے تو ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا. کیا نبوت مراد ہے؟ اگر نبوت مراد ہے تو آگے جو اب ان کے واقعات ذکر ہو رہے ہیں یہ اس وقت کے واقعات ہیں کہ
کہ جب انہیں نبوت نہیں ملی تھی. اور آگے اسی صورت میں آیت نمبر 27 میں ذکر ہوگا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی. تو نبوت ملنا بلکہ فلما قضا موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا انی آنست نارا. آیت نمبر 29 میں خود آ رہا ہے نبوت تو اس وقت ملی تھی. یہاں تو اب ان کے قتل اور پھر ہجرت کے واقعات ذکر ہو رہے ہیں. درمیان میں یہاں اب نبوت کا جو ذکر آ رہا ہے، اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں حکم اور علم سے نبوت دینا مراد نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ نبوت نہ دینے کی اس آیت میں مراد نبوت نہیں ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں. تو نبوت کسی عمل کے بدلے میں نہیں ملتی. نبوت کوئی کسبی شے اور کسبی عمل نہیں ہے، بلکہ نبوت ایک وہبی شے ہے. تو ان دو وجوہات کی بنا پر بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حکم و علم کا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جب وہ بالغ ہوئے اور جب وہ جوان ہوئے اور تندرست ہوئے، ہم نے انہیں فیصلے کی قوت عطا کی، دنیاوی سمجھ عطا کی، حکمت عطا کی، علم اور فہم سے نوازا، دانائی عطا کی. اور نبوت سے پہلے جس طرح ایک نبی کی شخصیت میں ان کی دانائی ہوتی ہے وہ ہم نے عطا کی، وہ یہاں اس آیت میں مراد ہے. اور یہی اختلاف وہ سورہ یوسف کے اندر بھی ہے کہ وہاں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا میں کیا وہاں بھی نبوت دینا مراد ہے یا نہیں. لیکن بعض مفسرین کی تحقیق یہ ہے اور سیاق و سباق میں غور کرنے سے یہ بات کسی حد تک بجا معلوم ہوتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے، اور صرف جوانی نہیں بلکہ عقل بھی کامل ہوئی، گویا کہ وہ ایک 40 سال کی کمال کی عمر تک پہنچے، تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا اور ان کو نبوت دی. یہ نبوت والا معنی اس لیے کہ یہاں اس کے بعد جو واقعہ ہے یہ واقعہ نبوت کے وقت اور نبوت کے بعد نہیں ہے، لیکن اس مقام پر نبوت دینے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے. وہ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا تھا کہ ان کو دریا میں پھینک، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. دو وعدے ہیں، ہم یہ بچہ لوٹا کر تجھے واپس دیں گے اور ان کو رسولوں میں سے بنائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے اور ان کے کارندوں نے ان کو اٹھایا، اور حتیٰ کہ ہم نے فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، ہم نے ماں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا. گویا یہ ایک وعدہ تھا میرا کہ میں بچے کو واپس لوٹاؤں گا، وہ وعدہ میں نے پورا کر دیا. اب دوسرا وعدہ بھی تو تھا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ میں انہیں رسولوں میں سے بناؤں گا. تو یہاں پر اب مختصر ذکر کیا کہ وہ جو رسولوں میں سے بنانے والی بات ہے وہ اس بچپن میں نہیں ہوئی، وہ جب ان کی جوانی پوری ہوئی اور کمال تک پہنچے تو اس وقت ہم نے پھر نبوت عطا کی. تو وہ میرا دوسرا وعدہ تھا جو پورا ہو گیا اپنے وقت پر. لیکن اس وقت پر جہاں نبوت ملی تھی اس کا ذکر یہاں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ دو وعدے کیے گئے تھے. ایک وعدہ یہ کہ بچہ لوٹائیں گے، دوسرا وعدہ یہ کہ وہ رسول بنے گا. تو پہلا وعدہ بھی پورا ہوا تھا، اور جب پھر جوانی تکمیل تک پہنچی تو آتیناہ حکما و علما، ہم نے اس وقت پھر انہیں حکم اور علم عطا فرمایا، اور یہ وہ نبوت کا ذکر ہے جو وعدہ اللہ نے اپنے وقت پر پورا کیا. تو یہ درمیان میں اس ایک جملے میں اس وعدے کی تکمیل کا ذکر ہے.
رہی یہ بات ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تشبیہ یہاں نبوت کے معاملے میں نہیں ہے. جس طرح ماں پر حالات گزرے اور ہم نے ان کو یہ وعدہ پورا کر کے دکھا دیا کہ بچہ واپس کرا دیا، اسی طرح ہم نے یہ وعدہ بھی ان کے ساتھ پورا کر دیا کہ میں نے کہا تھا کہ تمہارا یہ بیٹا رسولوں میں سے ہوگا، اس کو رسول بنا دیا. تو یہ جزاء المحسنین نبوت جزا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ ماں کے احوال پر اور ان کو صبر کے بعد جو خوشحالی ملی ہے اس کے اوپر یہ ایک تشبیہ اور تفریح کی گئی ہے. اور جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں حفاظت کی، اسی طرح علم و حکمت بھی عطا فرمایا. تو یہ اس کے ساتھ تشبیہ ہے، نبوت کے ساتھ تو تشبیہ نہیں ہے. اگرچہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبوت کا ملنا تو ایک وہبی شے ہے، کسبی نہیں ہے، مگر نبوت کے اندر جو مختلف مراتب ملتے ہیں ان مراتب میں کسب کو کچھ نہ کچھ دخل ہے، یہ بھی کہا گیا ہے. لہذا حکم و علم میں نبوت دینے کا معنی بھی بن سکتا ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، اور داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایسے وقت پر کہ اس شہر کے رہنے والے غفلت میں تھے، شہر کے رہنے والوں کی غفلت کے وقت پر موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، تو پایا ان میں اس شہر میں رجلین دو آدمیوں کو، یقتتلان جو لڑ رہے تھے. وہ دو آدمی کون تھے؟ یہ اس کی تفصیل ہے. ھذا من شیعتہ، یہ تھا ان کے گروہ میں سے، علیہ السلام کے گروہ میں سے. وَھذا من عدوہ، اور یہ دوسرا تھا ان کے دشمن کے گروہ میں سے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، تو مدد طلب کی ان سے اس شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا. عَلَى الَّذِي، اس شخص کے مقابلے میں، مِنْ عَدُوِّهِ، جو اس کے دشمن کے گروہ میں سے تھا. اس نے مدد طلب کی. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، تو مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو اس کا کام تمام ہو گیا. تو قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ہی، ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے. انہ عدو مضل مبین، بے شک یہ شیطان دشمن ہے آدم اور ابن آدم کا، مضل مبین، اور واضح گمراہ کرنے والا ہے. اس آیت میں جو واقعہ ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اس کا عطف ہے وَأَوْحَيْنَا والے واقعے پر. ایک واقعہ تو وہ ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے الہام کیا تھا کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو یہاں تک کہ اگر خوف محسوس ہو تو دریا میں ڈال دو، وہ واقعہ تھا. اور ایک واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، ایسے وقت میں داخل ہوئے جب اس وقت لوگ غافل تھے، سو رہے تھے، شہر میں اور باہر گلیوں میں کوئی نہیں تھا. تو دو آدمی لڑ رہے تھے، کوئی اور تھا نہیں. ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی تھا.
جب اسرائیلی نے مدد مانگی، اور روایات میں ہے کہ وہ قبطی جو فرعون کے قبیلے سے تھا، وہ اسرائیلی سے یہ کام لے رہا تھا کہ تم یہ فلاں لکڑیوں کا یہ جو ڈھیر ہے یا گڈی ہے اس کو اٹھا اور وہ مطبخ تک لے جا۔ وہ اتنا وزنی تھا کہ یہ اٹھا نہیں سکتا تھا اور اس کے لیے کافی مشکل تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں اٹھا سکتا، اور یہ زبردستی اس سے یہ کام لے رہا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس سے کہا کہ یہ زیادہ ہے اور یہ ظلم ہے، اور بغیر کسی عوض کے تم ان سے یہ کام لے رہے ہو، یہ تو زیادتی ہے۔ تو اس نے نہیں مانا، تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور ایک مکہ مارا۔ تو مکے سے خیال یہ تھا کہ تاکہ اس کا شر دفع ہو جائے اور وہ ڈر جائے، یہ مراد تو نہیں تھا کہ وہ مر جائے، لیکن وہ تو تھے بڑی جوانی والے، جیسے کہ اب ذکر ہوا، تو ان کے ایک مکے سے وہ مر گیا، یا مکہ لگا ہی ایسا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ یہ قتل ہوا، اگرچہ ارادہ قتل نہیں تھا، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ قتل ایک بری چیز ہے، اگرچہ اس وقت شریعت کے احکام لاگو تو نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ تو ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ برا ہے، تو اپنے انجام کے اعتبار سے جو ایک بندہ مر گیا اس کو برا سمجھا، تو فرمایا کہ یہ شیطان کا عمل ہے، جو بندہ مر گیا اس سے شیطان خوش ہوگا۔ مجھے غصہ آیا اور جلال آیا اور میں نے مارا، تو ارادہ اگرچہ قتل کا نہیں تھا اور یہ بندہ غلط بھی کر رہا تھا، مگر جب وہ مر گیا تو یہ قتل تو ہے، اور باعتبار انجام کے یہ برا تو ہے، تو شیطان ہی اس پر خوش ہوگا، اور اس سے تو بڑے پروپیگنڈے ہوں گے، تو یہ شیطان کا عمل ہے، اور فوراً اس کے لیے بغیر کسی تعویل کے کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے اور شیطان اس سے خوش ہوگا، اس لیے کہ شیطان ایک کھلا دشمن ہے۔ تو وہ دخل المدینہ، شہر میں داخل ہوئے۔ اس سے اشارہ یہ مل رہا ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام شہر سے کہیں باہر تھے، کسی دیہات میں تھے، کسی کام سے باہر گئے ہوں گے، تو شہر میں آ کر داخل ہوئے۔ علی حین غفلۃ من اہلہا میں جو یہ علی کا لفظ ہے، عام طور پر یہ علی کا لفظ اس مقام پر استعمال نہیں ہوتا ہے۔ دخلت المدینۃ حین غفل اہلہا، میں شہر میں داخل ہوا جب لوگ غافل تھے، تو علی حین علی استعمال نہیں ہوتا ہے، دخلت المدینۃ حین غفل اہلہا، لیکن یہاں حین کے ساتھ ساتھ علی کا بھی لفظ ہے۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ لأن الغفلۃ ہی المقصودۃ، علی کے اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ یہ غفلت مقصود تھا، گویا کہ اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کا داخل ہونا ان کا ارادتاً تھا، لوگوں سے اور لوگوں کے ان معاملات سے اور ان کی معاشرت سے وہ دور رہا کرتے تھے، اور قصد اور ارادہ نہیں کرتے تھے کہ ایسے وقت میں جائیں کہ جس وقت سب لوگ ہی مشغول ہوں، تو غفلت کے وقت میں ہی وہ باہر نکلتے تھے۔ تو یہ اعلیٰ غفلت من اہلہا میں گویا اعلیٰ لانے میں اشارہ ہے کہ اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ ارادتاً تھا، اور اس کا ذکر اس آیت میں اس لیے بھی کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کے ذکر کرنے کی؟ یعنی یہ ایسا وقت تھا کہ اور کوئی نہیں تھا کہ جو بندہ قتل ہوا کسی کو خبر نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ وقت غفلت تھا۔ کیا شہر میں کوئی نہیں تھا؟ کسی نے نہیں دیکھا اس وقت، کسی کو نہیں پتہ چلا؟ نہیں، پتہ نہیں چلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ داخل ایسے وقت میں ہوئے تھے کہ اعلیٰ حین غفلت من اہلہا، تو اعلیٰ میں
مقصود کے بیان کی طرف اشارہ ہے. گویا یوں کہا گیا ہے کہ کوئی کہتا ہو جئت علی غفلت، میں غفلت پر آیا، گویا غفلت قصد تھا. چاہے یوں کہیں کہ جئت علی حین غفلت یا جئت علی غفلت، ایک مطلب ہو گیا. تو علی کے اندر یہ خاص موقع ہے، ورنہ یہ علی اصل میں فی کے معنی میں ہے، یہ استعلاء مجازی ہے. اور پھر من اہلہا میں بجائے علی حین غفلت اہلہا نہیں کہا، علی حین غفلت من اہلہا. تنوین کے اندر بھی ایک تفخیم ہے. لوگ غافل تھے، خوب غافل تھے، خوب غافل تھے. اور یہ کون سا وقت تھا؟ تو عبداللہ ابن عباس اور سعید ابن جبیر سے مروی ہے کہ یہ نصف النہار کا وقت تھا، دن کا وقت، جب سورج بالکل آسمان کے درمیان میں آ چکا ہو. یا کوئی اور وقت ہوگا غفلت کا، اندھیرے کا، یا لوگوں کے سونے کا. تو فوجد فیہا رجلین یقتتلان، وہاں دو آدمیوں کو پایا جو دونوں لڑ رہے تھے. لڑتا تو ایک رہا تھا، دوسرا تو اس سے کام لے رہا تھا. دونوں لڑنا اس طرح نہیں تھا کہ برابر سرابر تھا، لیکن اس کو غلبہ دیا جاتا ہے کہ گویا دونوں لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمن کے گروہ میں سے تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دشمن. یعادیہا موسیٰ اے یبغضھا، من عدوہ کا معنی یہ ہے کہ جن سے موسیٰ علیہ السلام کو دشمنی تھی، بغض تھا، اس لیے کہ وہ ظالم تھے تو وہ ان کے دشمن تھے. اور یہ دوسرا گروہ ظالم نہیں تھا، مظلوم تھا، تو وہ مظلوم کا ساتھی تھا. یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کوئی تعصب تھا اور قومیت تھی، بلکہ یہ معنی ہے کہ یہ ان کے گروہ میں سے تھا، یہ اسرائیلی تھا جو مظلوم طبقہ تھا. یہ وہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے تھے، اور یہ دوسرا ان کے دشمن کے گروہ سے تھا. یہ وہ لوگ تھے جو نافرمان اور ظالم تھے اور جو بات نہیں مانتے تھے. اور یہ جو ھذا اشارہ ہے، یہ اصل میں جب غائب کے اندر ھذا اور ھذا کی حکایت آ جاتی ہے، گویا کہ جب کوئی کسی کو دیکھتا ہو اور دیکھ کر کہے کہ ھذا من شیعتہ وھذا من عدو، گویا کہ وہ نقشہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے سامنے. تو ھذا کا جو اشارہ ہے سامنے ہوتا تو نہیں ہے، لیکن خیال میں گویا اس کو سامنے لا کر بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ دونوں میں سے وہ ایک، یہ یعنی دونوں میں سے ایک، گویا کہ تم دونوں کا منظر دیکھ رہے ہو. تو یہ اس منظر کو ان الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو ایک نے مدد طلب کی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا. فاستغاثہ، اس نے مدد طلب کی. استغاثہ کیا ہے؟ طلب الغوث، غوث طلب کرنا. غوث کا معنی وہو التخلیص من شدت، سختی سے خلاصی کو غوث کہتے ہیں. تو استغاثہ کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پکارنا، کسی مشقت میں مدد کرنے کے لیے پکارنا، اس کو کہتے ہیں غوث، استغاثہ. تو اس نے استغاثہ کیا اور مدد طلب کی علی الذی من عدوہ، اس شخص کے مقابلے میں جو ان کے دشمن میں سے تھا کہ یہ ظالم ہے، میری مدد کرو. تو فوقذہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مکہ مارا. کیوں مارا؟ لأن نصر المظلوم دین فی الملل کلہا علی الامم وفرض فی جمیع الشرائع. ایک مظلوم کی مدد کرنا تو ہر ملت اور ہر دین میں ایک فریضہ ہے.
جب وہ مظلوم تھا اور اس نے مدد کے لیے پکارا تو ان کو مدد کرنی تھی. تو اگر طاقت ہوگی تو زبانی روکیں گے، زبانی نہیں رکتا ہے تو طاقت ہوگی تو ہاتھ سے روکیں گے. تو یہاں ان کی قوت اور طاقت تھی اور بڑے جوان تھے اور شہزادہ ہو کر پلے تھے، تو طاقت تھی تو فوقذہ، ایک مکہ مارا. اب ظاہر ہے کہ مکے سے تو کوئی مرتا نہیں ہے، اور نہ مکہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ مر جائے. اس کو دفع کیا. وقز کا مطلب کیا ہے؟ وقزتہ لقزتہ لحظتہ، یعنی دفعتہ، دفع کرنا. اور ایک انگلیوں کو بند کر کے مکہ مارنا، اس کو کہتے ہیں وقز. تو فقضى علیہ، فقضى علیہ، ان کا کام تمام ہو گیا. یہ ایک محاورتاً استعمال ہوتا ہے یہ لفظ قضا علیہ. وَكُلُّ شَيْءٍ أَتَيْتَ عَلَيْهِ وَفَرَغْتَ مِنْهُ فَقَدْ قَضَيْتَ عَلَيْهِ. کوئی شخص کوئی کام کرتا اور اس سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے قضیت علیہ. قضیتہ، قضیت علیہ، یعنی میں اس کام سے فارغ ہو گیا. تو فقضا علیہ، اس سے فارغ ہو گیا. لفظی معنی تو یہ کہ اس سے فارغ ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ واضح ہے، یعنی وہ مر گیا. تو قد عزہ فقضا علیہ الاشجع، امام قرطبی نے یہ معنی کیا ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے اور موت مراد ہے. کوئی بھی چیز جس سے انسان کرے اور فارغ ہو جائے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے قضیت علیہ، قضا علیہ. تو سانپ نے ڈس لیا، فقضا علیہ الاشجع، سانپ نے اس کا کام تمام کر دیا، یعنی وہ مر گیا. اب یہ قضا جو ہے، قضا اب لفظی ترجمہ کریں گے فقضا، پس پورا کر دیا، علیہ، اس پر. کس نے پورا کیا؟ قضا کا فاعل کون ہے؟ تو یہ فاعل ایک محاورے میں ہمیشہ محذوف ہوتا ہے. ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کر دیا اس پر، ایک قاضی نے قضا کر دیا اس پر، یعنی موت نے اس پر فیصلہ کر دیا. وہ فیصلہ کرنے والا جو اس کا فاعل ہے وہ گویا محذوف ہے اور وہ موت مراد ہے. فقضا علیہ، موت نے اس پر فیصلہ کر دیا، اس شخص پر فیصلہ ہو گیا. اور وہ فیصلہ کیا ہوا؟ موت نے اس پر فیصلہ کر دیا. تو قضا کا فاعل اصل میں قاضن ہے جو مقدر ہوتا ہے ہمیشہ، اور مراد یہ کہ موت نے فیصلہ کر دیا. اگرچہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ فقضا، پس اللہ نے فیصلہ کر دیا علیہ، اس پر، اس لیے کہ موت لانے والا سوائے اللہ کے تو کوئی نہیں ہے. اور قرآن مجید میں ایک اور آیت میں یوں بھی ہے کہ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت پوری کر دی. تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قضینا، ہم نے پوری کر دی ان پر موت. تو اس اعتبار سے اگر یوں کہا جائے کہ فقضا علیہ، بس اللہ نے اس کو پر موت پوری کر دی، تو قضا کا فاعل پھر اللہ ہوگا. اور بعض نے یہ کہا ہے، اور یہ زیادہ واضح تو نہیں ہے، کہ فقضا علیہ، بس موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کام پورا کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تو جس سے وہ مر گیا. قال هذا من عمل الشیطان، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، اور یہ ہے کمال نبوت، کمال عقل، کہ جو کام ہوا اگرچہ غلطی سے ہوا مگر اس کے لیے کوئی تعویل نہیں کر رہے. نتیجہ جو قتل کا نکلا اور کوئی مر گیا، فوراً اقرار اور اعتراف کیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے شیطان خوش ہوگا. میں نے جو بھی ارادہ تھا وہ چھوڑ دے، لیکن جو نتیجہ نکلا وہ اچھا نہیں ہوا، اس سے شیطان خوش ہوگا. ھذا من عمل الشیطان. تو کسی بھی کام میں انسان غلطی کر لے اور اس غلطی کے لیے جو تعویلیں کرتا ہے
وہ اس کام کو جتنا بگاڑتا ہے، بناتا نہیں بگاڑتا ہے، اس کو بنانے میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس غلطی کو تسلیم کر لے، تو زیادہ جوابات دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور مزید بگاڑ سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ انسان سے جب کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اعتراف کر لے۔ تو یہ شیطان کا عمل کس معنی میں ہے؟ اس معنی میں کہ یعنی شیطان نے کہا تھا اور شیطان کے اس کہے پر قصدن اور عمدن عمل کیا؟ نہیں، انہوں نے مکہ مارا، قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو اس سے وہ مر گیا، اگرچہ ارادہ یہ نہیں تھا کہ اس کو قتل کر دے، تو یہ قتل خطا ہے۔ قتل خطا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، بے احتیاطی ہوتی ہے مگر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ انجام کار تو اس کا قتل ہی ہے لیکن گناہ نہیں ہوتا ہے۔ گناہ کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلے اس کام سے اللہ نے روکا ہو، اور دوم اس کو اپنے اختیار سے انسان کرے۔ اگر ایک کام سے اللہ نے نہیں روکا تو بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر انسان اس کام کو اپنے اختیار کے بغیر کرے، بغیر اختیار کے ہو جائے، بھول سے ہو جائے، تو بھی وہ عند اللہ شریعت میں آخرت کے اعتبار سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے وہ گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنی صورت کے اعتبار سے وہ گناہ ہو تو ہو، مگر آخرت کے اعتبار سے گناہ نہیں ہوتا۔ یہاں تو دو باتیں تھیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، دوم یہ وہ زمانہ تھا جب کہ موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت ملی نہیں تھی، تو جب نبوت نہیں ملی تھی تو احکام کا نزول ہی نہیں ہوا تھا، تو جب اللہ کی طرف سے احکام کا نزول ہی نہیں ہوا ہے تو اس کی مخالفت کو آپ گناہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ گناہ تو آپ تب کہیں گے کہ یہ اللہ کی وحی تھی، اس کی مخالفت کی۔ ہاں لیکن حکم قتل کرنے کا نہیں آیا تھا، اور قتل ایسے ہی فطری طور پر ایک بری چیز ہے، تو اس اعتبار سے یہ برا تو ہے مگر اس کو اس مقام میں گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے تفسیر ابن عاشور میں ہے التحریر والتنویر کہ ولا التفات فی ھذا الی جواز صدور الذنب من النبی لأنه لم يكن يومئذ نبیا۔ اس آیت میں کوئی شخص یہ جواز نہیں نکال سکتا کہ نبی سے گناہ صادر ہو سکتا ہے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے، اس لیے کہ اول تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے ہی نہیں، تو نبی سے گناہ کے صدور کا مسئلہ تو اس آیت سے تعلق ہی نہیں رکھتا، نبی تو نہیں بنے تھے۔ دوم ولا مسئلۃ صدور الذنب من النبی قبل النبوہ، اس آیت میں اس مسئلے کی طرف بھی کوئی غور نہیں کرنا چاہیے کہ نبوت ملنے سے پہلے کوئی نبی گناہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبوت ملنے سے پہلے تو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، شریعت ہی نہیں ہے، اور جب حکم شریعت ہی نہیں ہے تو مخالفت حکم شرعی کو ہی تو گناہ کہیں گے۔ جب شریعت کا حکم نہیں ہے تو اس کی مخالفت کہاں سے ہوئی اور گناہ کیسے ہوا؟ تو یہ مسئلہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ صورتاً ایک گناہ تھا، صورت میں، اس لیے کہ قتل تھا، مگر تھا تو قتل خطا اور قبل از نبوت، تو اس مسئلے کا یہ یہاں نبی سے قتل کے صدور کا جو مسئلہ ہے اس میں یہاں التفات نہیں کرنا چاہیے، کما قال ابن عاشور۔ تو ھذا من عمل الشیطان، تفسیر روح المعانی میں ہے من تزیینہ، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، شیطان کے مزین کرنے میں سے ہے کہ شیطان نے اس عمل کو آراستہ کیا اور یہ ہوا۔ تفسیر زاد المسیر میں ہے هو الذی ہیج غضبی حتی ضربت ھذا، یعنی یہ شیطان کا عمل ہے اور وہ یہ کہ اس نے میرے غضب میں ہیجان پیدا کیا اور یہاں تک کہ میں نے اس کو مارا اور سخت مارا اور یہ مر گیا۔ تو خوشی شیطان کی ہوگی نتیجتاً، انہ عدو مضل مبین۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ،
فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی پس میری مغفرت فرما، فغفر لہ تو رب نے ان کی مغفرت فرمائی، انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراف کیا اور فرمایا میں نے ظلم کیا ہے اور میری مغفرت فرما۔ ظلم اور مغفرت کے الفاظ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ تھا۔ ظلم اور مغفرت کے الفاظ گناہ کو مستلزم نہیں ہے، خطأً تھا، قصداً نہیں تھا، اور قبل از نبوت بھی تھا۔ فغفر لہ رب نے ان کی مغفرت کر دی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نہیں ہوا تھا، اس وقت تو نبی نہیں بنے تھے۔ یہ اب ہمیں خبر دی جا رہی ہے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر کہ جب انہوں نے وہ مغفرت کی دعا مانگی میں نے مغفرت کر دی۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ نہیں کہ اس وقت ان کو وحی ہو گئی کہ تیری مغفرت ہو گئی، اور یا اگر اس وقت ان کو معلوم ہوا ہوگا تو وہ بطور الہام، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا تھا، وہ وحی تو نہیں تھی، تو نبوت سے پہلے انہیں الہام ہو گیا کہ اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، فرمایا اے میرے رب بسبب اس کے کہ تو نے میرے اوپر انعام فرمایا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین پس میں نہیں بنوں گا مددگار مجرموں کا۔ یہ وہی دعا کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے، یعنی دعا یوں تھی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ یہ جو رب انی ظلمت ہے اور رب بما انعمت ہے یہ دونوں ملا کر دعائیں ہیں۔ اے میرے رب میں نے ظلم کیا ہے میری مغفرت فرما، اور تو نے جو انعام مجھ پر فرمایا ہے میں مجرمین کا کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا۔ کیا انعام فرمایا ہے؟ بعض کہتے ہیں انعام سے مراد یہ کہ رب نے ان کے گناہوں کی جو مغفرت کی یہ انعام مراد، مگر اس انعام کی تو ابھی وہی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے تفسیر قرطبی میں ہے بما انعمت من المعرفت والحکم والتوحید، یہ جو معرفت اور توحید کی نعمت سے اے اللہ تو نے مجھے سرفراز فرمایا ہے، اس نعمت کی وجہ سے میں مجرمین کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ بما جعلت لی من الجاہ والعزت، اے میرے رب مجھے جو جاہ و عزت کی نعمت سے تو نے نوازا ہے میں کبھی اس کو مجرمین کے حق میں استعمال نہیں کروں گا، مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا۔ قال القشيري ولم يقل بما انعمت علي من المغفرة لان هذا قبل الوحي وما كان عالما بان الله غفر له ذلك القتل۔ قشیری نے کہا ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ میرے رب جو مجھ پر انعام فرمایا اور میری مغفرت کر دی تو میں مجرمین کا ساتھی نہیں بنوں گا، مغفرت والا انعام مراد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیان یہ دعا تو وحی سے پہلے تھی اور اس وقت انہیں اس بات کا علم یقینی حاصل ہی نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ یہ تو درمیان میں فغفر لہو ایک جملہ معترضہ ہے، تو معنی یہ کہ جو نعمت توحید، نعمت معرفت، نعمت جاہ و عزت ہمیں ملی ہے میں اس کو اور اس کی بنیاد پر میں مجرمین کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ اور مجرمین سے کون مراد ہے؟ فرعونی مراد ہے کہ میں ان فرعونیوں کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ میرے ہاتھ سے یہ قتل تو ہوا اور میں نے اس کی مغفرت کی دعا تو کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مجرموں کا ساتھی بنوں گا، میں مجرموں کا ساتھی آئندہ بھی نہیں بنوں گا، مجرمین کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ اگرچہ اس میں اور بھی اقوال ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مراد یہ تھا کہ یعنی اس اسرائیلی کا پھر میں ساتھی نہیں بنوں گا، اور اس وقت انہیں چونکہ یہ اسرائیلی کافر تھا تو اس کو مجرم کہا۔ قیل بہت ہے،
لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ میں مجرمین کا ساتھی نہیں بنوں گا آئندہ بھی، جس طرح اب میں نہیں بنا۔ ہاں میرے ہاتھ سے قتل ہوا، میں نے ارادہ نہیں کیا تھا، میری مغفرت فرما اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لیکن اس مغفرت کے طلب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی اس قوت اور جاہ کو آئندہ ان مجرموں کے لیے استعمال کروں گا۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکمت عطا کی ہے، توحید عطا کیا ہے، نعمت سے نوازا ہے اور جاہ عزت سے بخشی ہے، میں مجرموں کا آئندہ بھی ساتھی نہیں بنوں گا۔ یہ زیادہ آیت کے ساتھ سیاق سباق میں فٹ مفہوم ہے۔ جی یہ تو دیکھیں یہ الہام تو معلوم تھا، لیکن چونکہ اس وقت وحی تو نہیں ہوئی تھی، یہ دعا جس موقع پر بیان کی جا رہی وحی کا تو نہیں تھا، الہام تھا۔ الہام یقینی شے نہیں ہوتا، وحی یقینی علم ہوتا ہے۔ باقی من جملہ عمومی انعامات کے احساس ہوتا ہے، نبی تو ہمیشہ موحد ہوتا ہے، قبل از نبوت بھی موحد ہوتا ہے۔ توحید کی جو نعمت مجھے ملی ہے، میں بت پرست نہیں ہوں، تو یہ توحید والی نعمت اور جاہ و عزت اور منزلت جو انہیں ملی تھی وہ نعمت، یہ ساری نعمتیں بما انعمت میں ہیں، وہ تو وہ دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس لیے دوسرے دن بھی اسی اسرائیلی کے اس واقعے میں مبتلا ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، انشاءاللہ